مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں سیکھیں گے وہ ہے ہولینس یعنی کہ پاکیزگی، اور کلام مقدس میں یہ جن معنوں میں لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے الگ ہونا، ممتاز ہونا، وقف ہونا یا منسوب کیا جانا۔ اور یہ ایک خصوصیت ہے، اور پاک کلام کے مطابق یہ صرف خدا کی ذات کی ایک خاص خصوصیت ہے اور اس کی خاص خوبی کو ظاہر کرتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب اور اس میں جو پہلے 2 احکامات دیے گئے ہیں، 10 احکامات میں سے، اس میں خداوند اپنی اس خصوصیت کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ صرف وہ دنیا کے باقی خداؤں سے الگ ہے بلکہ وہ منفرد طور پر الگ ہے، اور نہ صرف وہ الگ ہے بلکہ وہ ان سب سے اعلیٰ ہے۔ خدا اپنی پاکیزگی کو مختلف طرح سے ظاہر کرتا ہے، مختلف جگہوں سے، مختلف چیزوں کے وسیلہ سے، اور وقتاً فوقتاً نبیوں کے وسیلہ سے اور انسانوں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوہ سینا پر جب خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا تو اس نے اس کو کہا کہ جس جگہ تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بذات خود وہ جگہ پاک نہیں تھی بلکہ خداوند کی حضوری کے باعث وہ جگہ پاک کہلائی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہیکل جو کہ ایک پاک مقام ہے، لیکن بذات خود وہ کوئی پاک مقام نہیں ہے، بلکہ اس کی پاکیزگی خداوند کی حضوری کے باعث اس کو پاک بناتی ہے۔ اسی طرح جب خدا اسرائیل کو چنتا ہے تو وہ اسے بطور قوم اپنے لیے پاک بناتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ پاک تھے بلکہ اس لیے کیونکہ ان کو چننے والا پاک تھا۔ نئے عہد نامہ میں خدا کی پاکیزگی 3 طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے: باپ، بیٹے اور پاک روح کے وسیلہ سے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کو بطور پاک لوگوں کے ظاہر کیا گیا ہے، اور خداوند کی جو پاکیزگی ہے وہ ان کرداروں کے وسیلہ سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کون سی خصوصیات ہیں جو خدا کو بطور پاک ظاہر کرتی ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ خدا محبت ہے اور خدا راست باز ہے۔ خدا کی جو محبت کی خصوصیت ہے وہ ظاہر کرتی ہے انسان اور خدا کے درمیان ایک ریلیشن کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے خدا کی جو پاکیزگی ہے وہ بالکل بھی متاثر نہیں ہوتی بلکہ اس سے اس کا کنسرن ظاہر ہوتا ہے اپنے لوگوں کے لیے۔ اور خدا راست باز ہے یعنی کہ وہ بلیم لیس ہے، اس میں کوئی بھی ایسی خامی نہیں جس کو ہم ظاہر کر سکیں، اور یہ تینوں وہ خوبیاں ہیں جو باپ، بیٹے اور پاک روح میں تینوں میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں، اور اسی مقصد سے خدا اپنے لوگوں کو چنتا ہے۔ پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں اور 22ویں آیت کے مطابق ایمانداروں کو پاک روح کا یا خدا کا مسکن کہا گیا ہے، اور اسی طرح گلاطیوں کے خط اس کے 5ویں باب اور 22ویں اور 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی زندگی جو ہے وہ ایک لائف سٹائل ہے جو خدا کے پاکیزگی کو ظاہر کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ انسان جو ہے وہ خود سے پاک نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی خاص خصوصیت ہے، اور خداوند کی حضوری کے باعث ہی کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز یا کوئی جگہ جو ہے وہ پاک کہلاتی ہے۔ ہم ایماندار خدا کے فضل سے مسیح یسوع میں
پاک ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس کے خون کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے ہیں تاکہ ہمیں خدا کی مرضی پوری ہو، اور اس کی مرضی یہی ہے کہ ہم پاک بنیں جس طرح سے وہ پاک ہے، اور ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلنے والے بنیں، اور ہماری زندگیوں سے اس کے نام کو جلال ملے۔